جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ونس اگین. جو ایسا بریک سے پہلے میں کہتا ایک خیال یہ ہے کہ سارا آپ لوگوں کو اب اکتوبر میں آپ کو لگتا ہے سخت فیصلے آنے عدالتی, تو آپ نے کہا وہاں سے ہونا ہے. حکومت کا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ہٹ دھرمی کی وہ ایک اس کی روش ہے, وہ بھی شاید ایکسٹریم جائے, نہ مانے, پتہ نہیں وہاں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ایگزیکٹو آرڈر بھی ودرا کر کے ایک نیا عدالتی کرائسس پیدا کیا جائے. تو اب آپ لوگوں نے اس کو ایک لیجٹمیٹ ایشو سا بنا کے بیسکلی عدالتی فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تب آپ اپنی پالیٹکس کریں گے. کوئی حقیقت ہے اس بات میں؟ نہیں مالک بھائی, ایک تو یہ طے کر لیں کہ ہم ذرا تھوڑا سا ٹیمپریچر ریز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو گلا ہوتا ہے جیسے کہ اب ہے. ہم ذرا پارلیمانی انداز سے بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ بہت فرینڈلی ہیں. تو ایک تو یہ طے کر لیں کہ آپ چاہتے وی آر ڈیمڈ اف یو ڈو, وی آر ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. مگر نہیں, میں آن اے سیریس نوٹ, یہ انتہائی اہم ایشو ہے, یہ سیکنڈری ایشو نہیں ہے. اس وقت بہت سارے مسائل ہیں اس قوم کے, مگر پبلک پرویو میں جو بہت بڑا ہماری قوم کا مسئلہ ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, اور بہت سارے دوسرے ایشوز اس سے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. تو جب بدقسمتی سے اٹس این ایکسیڈنٹ آف ہسٹری کہ ایک صدر جن کے خلاف کروڑوں نہیں اربوں روپے کے ڈالرز کے اور روپوں کے کیسز ہوں, آپ کے وزیر قانون ہیں جن کے خلاف اپنے نوعیت کے کیسز ہیں اور وزراء ہیں, این اس موقع پہ وہ ایک اپنی پارٹی کا, بلکہ میں تو اسے کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کا, تو غلط اپوائنٹمنٹ تو غلط ہے, ٹوٹلی ایگری ود وہ یو. کارکن نہیں ہے, وہ ملازم ہے پیپلز پارٹی کے, وہ آ کے لگا دیں. پہلی وزیر قانون اس پہ پلئنگ ڈکس اینڈ ڈریکس ود دا لا, اور پھر آپ چیئرمین نیب آ کے ایسا بندہ لگا لے. کیا دیکھیں نا, یہ چیئرمین نیب جو چینج ہوا, تبدیل ہوا, یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق. اگر میں یہ کہوں کہ آئی وانٹ کیٹیگوریکل رسپانسز پہ, اگر کیا یہ نیب چیئرمین نہیں بدلتا تو کیا یہ ٹوٹل بریکنگ آف پوائنٹ ہے؟ اس کے بعد ختم ہے بات, آپ لوگوں کو چاہے جو مرضی کرنا پڑے, سڑکوں پہ آنا پڑے, عدالتوں میں جانا پڑے, وہ آپ سب کریں گے کہ یہ بھی ایک بمپ آن دا روڈ ہے, لیکن اس پہ بھی کچھ عرصے بعد حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ یہ نان نیگوشیبل پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ابھی یہ کیس یقیناً عدالت کے پاس جائے گا, اور یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ قانون اور آئین کے مطابق یہ ہوا ہے کہ نہیں. سو ویل ویٹ فار دیٹ. مگر جہاں تک اوور آل, تو آپ تو یہی فیصلہ نہیں کیا آپ نے کہ آپ نے کیس فائل کرنا ہے؟ نہیں, وہ ہر صورت میں ہم نے جانا ہے, مگر کس صورت میں جانا ہے, ایز اے پارٹی یا انڈیویجول, اور انڈیویجول, یہ صرف فیصلہ ہونا ہے. وہ آج کل میں انشاءاللہ ہو جائے گا. دوسرا میرا خیال ہے اس میں بالکل دو فکر. چلے اگر ایک مفروضہ ہے, عدالت کہتی ہے کہ لیگلی ٹھیک ہے, چلیں پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اسے قبول کریں گے. پھر آپ قبول کریں گے؟ ہم اسے بالکل قبول کریں گے. دیکھیں نا جی, ایک مہذب اور جمہوری معاشرے میں اگر آپ عدالتوں کے فیصلے قبول نہیں کریں گے تو پھر نظام تو. اچھا, حکومتی لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اتنا شور ڈالا ہوا اکاؤنٹیبلٹی, یہ وہ, آپ کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا وفاق میں, وہ کہتے ہیں پنجاب کے اندر ہم مانگتے پھرتے ہیں کہ وہاں کے اپوزیشن لیڈر کو بنا دو پروونشل اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, وہ آپ لوگ وہاں نہیں بناتے, تو آپ لوگ کیوں نہیں بناتے ہیں وہی چیز وہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, وہاں ہے, وہاں دو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہیں پروونس میں, ایک لیڈر دی اپوزیشن ہے, دوسرے میں وزیر اعظم کے بیٹے ہیں. اب ان کی کوئی کارکردگی نہ ہو تو وہ تو علیحدہ بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ڈس انفارمیشن ہے کہ وہاں یہی چیز ریپلیکیٹ نہیں ہوئی. مگر ایک بہت کروشل کوشچن آپ نے کیا تھا, بہت اہم کیا تھا, میں ذرا تھوڑی سی پارٹی کی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر ایسے نہ ہوا ڈیڈ لائنز. ایک بات میں آپ کے پروگرام کے ذریعے مالک صاحب واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی پہ اس پہ بڑی گفتگو شنید ہوئی, بڑی ڈسکشن ہوئی, میاں صاحب کے باہر جانے سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی. اب ہماری پارٹی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی نے, پیپلز پارٹی نے, اور ان کے انداز حکمرانی میں کوئی بہتری نہیں آنی. اور اس سے پہلے جو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ جمہوری عمل ہے اور یہ اس پارٹی کا مفاد ہے, اب اس میں ڈفرینشیشن کریں گے. اور اب ہم کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں لائیں گے کہ یہ حکومت اپنی نااہلیوں, ناکامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے دب رہی ہو تو ہم اس کو کندھا دیں. یہ ممکن نہیں ہوگا. ایک بہت بڑی بات ہے, وہ کہتے تھے کہ صدر زرداری نے ایک چیز بڑی امپلیمنٹ بھی کی اور ٹرائی آؤٹ بھی کی ہے کہ وہ جب پش کرتے ہیں اور یہ ایک تاثر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ان کو وہ جائیں گے تو سارا نظام لے کے جائیں گے, اور آپ لوگ پھر ایج سے واپس آ جاتے ہیں, اور وہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ بلف کال کریں گے کہ نہیں کریں گے. وہاں تو یہ پالیسی نہیں بدلی, اور نظر بھی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ ایک پوری جائے گی, اس نہج تک باتیں جائیں گی کہ اگر کلیش ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کا ہو جائے, ہٹ جائیں گے, گر جائیں گے, لیکن جب تک رہیں گے اپنی مرضی سے. تو کیا آپ لوگ اب اس سٹیج پہ ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ زرداری کا یا گورنمنٹ کا یہ بلف کال کریں کہ اگر ٹھیک ہے نظام
اگر میں گروں گا تو نظام کو لے کے جاؤں گا، تو کیا آپ پھر بیک آؤٹ نہیں کر جائیں گے؟ میں نے تقریباً 9-10 مہینے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آصف زرداری صاحب اس نظام کو اپنی کمزوریوں چھپانے کے لیے اس نظام کو اس طرح استعمال کریں جس طرح ایک سوئسائڈ بامبر استعمال کرتا ہے، اور انہوں نے ایک تاثر دے دیا. آپ کو یاد ہے وہ بار بار تقریریں کہ سنگین والے میرے پیچھے ہیں، قلم والے میرے پیچھے ہیں، اب بھی کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ایک تاثر دے دیا کہ اگر میں جاؤں گا تو سارا نظام میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میں اگلے دن ہی جیو کے ایک پروگرام میں نے ذکر کیا تھا اور میں اس کا اعادہ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور پچھلے چند ہفتوں اور چند مہینوں سے جو ان پٹ یا جو ہمارے مشاورت ہوئی ہے، میں کم از کم یہ کافی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نظام نہیں گرے گا، کہ تبدیلی آئے گی، اور جمہوری عمل میں تبدیلی کی گنجائش ہے، اس میں وہ کشن ہے، اس میں وہ کیپیسٹی ہے. اور جو زرداری صاحب اور ان کی حواریوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک یہ خوف تو پھر اس کا مطلب آپ کی فوج سے بات ہو رہی ہے. یہ جو کمفرٹ زون آتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، یہ نظام ہم ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے، عدالتوں کو ہم چارج نہیں ہونے دیں گے، رکھ لیں گے، سنبھال لیں گے، ان کو بچا لیں گے، یہ سسٹم، اس کا تو مطلب ہے آپ کی فوجیوں سے بات ہو رہی ہے. مالک صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے کوئی ساز باز کر کے تبدیلی لائی تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی. اسٹیبلشمنٹ آپ جب کہتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے؟ اسٹیبلشمنٹ مطلب فوجی اسٹیبلشمنٹ. اوکے، لیکن وہ تو اسٹیبلٹی تو دے سکتے ہیں نا آپ کو. ایشو کس لیے سے اسٹیبلٹی صرف سیاسی اسٹیبلٹی سے آ سکتی ہے. یہ جو ہمارا تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرے، فوج یہ کرے، فلاں یہ کرے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ نسخے بار بار ناکام ہو چکے ہیں. اچھا ایک بتائیں، ایک آپ کے پسندیدہ ڈاکٹر بابر روان صاحب کو میں کوٹ کروں گا، انہوں نے لاہور میں بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ ہر چیز میں سیاسی میں ہمیں رگڑتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سناتے ہیں ہر باری میں. سب سے پہلے آپ بھاگے چارٹر آف ڈیموکریسی سے. آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ والی چیز طے ہوئی بھی تھی، آپ ہٹ گئے. آج تک آپ نے اس پہ بات نہیں کی. ایک بہت بڑا ایشو تھا جو ڈیسائیڈڈ تھا. پھر آپ ان لوگوں کو ملازمت دیتے ہیں، رانا مقبول جیسے لوگ جو ادھر وانٹڈ ہیں کہ پریزیڈنٹ کو مارنے کا الزام ہے، اس پہ قتل کرنے کی سازش کا، کوشش کا. جنرل ضیاءالدین بٹ جیسے لوگ وداؤٹ میرٹ، بیکاز انہوں نے آپ کے ساتھ تھے اس وقت، ان کو بھی آپ نے پنجاب میں سرکاری نوکری دی ہے. تو سٹائل آف گورننس تو وہ کہتے ہیں پنجاب کا اور سینٹر کا کوئی فرق نہیں ہے. میں ایک تو واضح کر دوں، دو افراد کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں نے تو ان کو ملازمت نہیں دی. یہ چیف منسٹر پنجاب سے اگر یہ اب لائنیں نہیں ہو سکتی. وہی بات ہے کہ نواز یہ تو گیلانی صاحب نے کیا، زرداری نے نہیں کیا. بھائی آپ اور خدا کا واسطے چیف منسٹر پنجاب علیحدہ ہیں، اب اسی پارٹی کے لیڈر تو اپوزیشن. نہیں مگر پنجاب کے جو اکاؤنٹیبل ہیں، وہ جواب دہ ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں. اب ہر پنجاب حکومت کا آپ نے ہاتھ دھو لیا اس سے، چلیں نہیں، ہاتھ دھونے کی علیحدہ بات ہے. مگر میرا رول دیکھیں نا، اگر آپ وزیر قانون سے کہیں کہ یہ آپ کے وزیر داخلہ نے یہ کیا تو وہ تو جواب دہ نہیں ہے. اس کے لیے ہو گیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ. نہیں، میں تھوڑی سی واضح کر دوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اگلے دن میں بڑا حیران ہو رہا تھا. وزیر اعظم کا ایک بیان آ رہا تھا کہ ہم نے 80% چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کر دیا. ذرا نکالیں اس بیچاری ڈاکیومنٹ کو. 80% پہ اب تک نہیں ہوا، 20% پہ ہوا ہے. سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی بھاگی عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے، ہمارے بجٹ کو زیادہ ڈیموکریٹک کرنے کے حوالے سے بڑی لمبی لسٹ ہے. آج تک وہ نہیں کر پائے. سب سے پہلے انہوں نے امیدوار ہماری سیٹ پہ ڈاؤن ٹو لاسٹ میں رننگ آؤٹ آف ٹائم، سو آئی نیڈ ٹو ون مور کوسچن. اس لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے آپ لوگ کیوں ہٹے؟ عربی کیوں نہیں آتے اس پہ آپ؟ نہیں، مگر یہ کیا نا، وہ صرف ہم نہیں ہٹے، سارے ہٹے. اس پہ ایک مشاورت سے given the conditions prevailing now. اس وقت 2 کورٹس کا فیصلہ تب ہوا جب مشرف وہاں موجود تھے، حالات بالکل مختلف تھے. این اس موقع پہ جہاں ایک بہت بڑی جدوجہد کے بعد عدلیہ آئے ہو اور ایک تنازع حکومت اور عدلیہ کے درمیان ہو، این اس موقع پہ تو پھر اگر حالات کے مطابق، ایکسپیڈینسی کے مطابق اگر آپ چینجز کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی تو نہیں آپ ہولڈ کر سکتے. جہاں آپ کی انٹرپریٹیشن ہے ایک ایشو کے اوپر 10 پوائنٹس پہ ان کی انٹرپریٹیشن ہوگی کہ حالات کے مطابق. اس طرح تو پھر کوئی معاہدے لیڈرشپس کے کبھی بھی نہیں چل سکتے، ہمیشہ خیالات ڈفرنٹ ہوں گے. وہ پوائنٹس تو بنتے اس لیے کہ بھی آگے نو میٹر واٹ امپلیمنٹ ہوگا. 3 میں آپ تعویلیں نکال لیں گے، 3 میں وہ اپنی دلیلیں دے دیں گے، پھر تو کوئی بھی ایگریمنٹس نہیں چل سکتے. مالک بھائی، اس پہ صرف ہم نے اتفاق نہیں کیا، اور پارٹیز بھی موجود تھیں. آپ اپنی بات بتائیں، باقیوں کو چھوڑیں. آپ اپنی بات ہے، آپ لوگ کیوں ہٹے؟ نہیں، صرف اس بات سے چارٹر آف ڈیموکریسی
کوئی قرآن شریف کے لفظ نہیں تھے کہ اس پہ ذرا بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا تھا. چلیں ویسے میرا تو خیال ہے کہ اگر پارٹیز دو پارٹیز کے ٹاپ لیڈرز ایک سائن کریں تو ان کی سینکٹیٹی کسی مذہبی کتاب سے کم نہیں ہے. اگر آپ لوگ اس طرح ہی اڑا کے پھینکیں گے پھر تو دنیا کو کوئی معاہدہ بھی نہیں چل سکتا. مگر کاش آپ یہ سوال پیپلز پارٹی سے کریں. میرا خیال ہے کہ جتنی انہوں نے نفی کی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, ہم تو اس کے نزدیک بھی نہیں ہیں. ڈو ٹو رانگز میک اے رائٹ. نو بٹ دس ایشو ڈزنٹ کنسرن اس. ہم نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ. لاسٹ کوشچن, ہم چاہتے ہیں کہ انسرٹینٹی ختم ہو. آپ نے حکومت بنانی ہے, آپ آ جائیں, انہوں نے نکلنا ہے یہ نکلیں. بات یہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, انسرٹینٹی تباہی کر رہی ہے, گورنمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی, پالیسیز انسرٹینٹی ہے. مجھے اب یہ بتائیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کتنا عرصہ آپ کے خیال میں یہ تمام سچویشن کو لگے گا ایک کلیئر ہونے میں یا کسی بھی طرف لگنے میں, آئیدر وے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا اسی طرح نظام چلے گا, سچویشن کتنے عرصے میں کلیئر ہوگی؟ 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے؟ گیو می دیٹ تھنگ. مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے, مگر میں ایز سیاسی کارکن یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح حالات نہیں چل سکتے, کسی ملک میں بھی نہیں چل سکتے. اور ہمارا ملک تو جو بہت سارے اور آپ ہفتوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں اگین آئی ناٹ گیٹنگ دا ڈیڈ لائنس. اس کا حالات کو پھر نارمل کرنے میں بہت آسانی ہے اگر یہ حکومت بائی سم ٹروک آف فیٹ یہ عدالتی فیصلوں پہ عمل شروع کر دے تو میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. مگر ایسے دور دور تک مجھے کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اگر یہ اسی طریقے سے تصادم انہوں نے جاری رکھا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام یہ جو انداز حکمرانی ہے یہ چند مہینوں سے آگے جا سکے گی. شاہ صاحب بہت شکریہ. لازمی بات ہے سنیں, اس میں کوئی کنکلوژن کی تو ضرورت نہیں ہے. 2-3 باتیں آپ کو یہ بھی نظر آیا, پرائم منسٹر بننے کی بات بھی ہوئی, وہ بات بھی ختم ہوئی. ابھی بھی ایشوز ہیں اس میں, اگر ابھی بھی کافی زیادہ ہیں. جو ان کی بات ہے کہ اگر یہ عدالتی فیصلوں پہ ہو تو اگر یہ کریں وہ ہو جائے گا, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے اگر کچھ نہیں ہوگا. کیا اپوزیشن آپ کھل کے آئے گی؟ کیا ایک جو عام تاثر ہے کہ جی کیونکہ ہر اپوزیشن جو ہے ہر کوئی ہر جگہ اقتدار میں ہے, ANP فرنٹیئر میں اقتدار میں ہے, یہ پنجاب میں اقتدار میں ہے, MQM سندھ میں اقتدار ہیں, تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں اپوزیشن میں ہیں وہ اس سے بڑی طریقے سے اقتدار میں ہیں, اور اس لیے وہ اس ایپل کارٹ کو نہیں چھیڑنا چاہتے کیونکہ ہر کسی کا اسٹیٹس کو میں ایک انٹرسٹ پنہا ہے. کیا یہ ریل اپوزیشن کا کردار آئے گا؟ کیا اگلے آنے والے کچھ ہفتوں میں ہمیں صحیح خالص اپوزیشن نظر آئے گی؟ یہ تو ہم نہیں جانتے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ کریں ملک کے لیے. آگے کون کیا کرتا ہے وی ڈونٹ نو, مگر کہنے میں کیا ہے.